ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پر ہونے والا حملہ کامیاب ہو گیا۔ کیا یہ حملہ سچ میں ایک حادثہ تھا یا اس حملے میں اسرائیل کی کوئی خفیہ ایجنسی شامل تھی؟ کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ابراہیم رئیسی پر ہونے والا قاتلانہ حملہ سوچی سمجھی چال تھی، اور اس حملے کے بعد ابراہیم رئیسی کے قتل کے بعد پورے اسرائیل میں بھرپور جشن منایا گیا، کیونکہ ابراہیم رئیسی جو کہ چند دن قبل ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گئے تھے، وہ اپنے عروج پر ہونے کے باوجود پہلے دن سے ہی اسرائیل کے خلاف تھے۔ ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر اچانک فضا میں تباہ ہو جانا، کیا سچ میں یہ اسرائیل کی کوئی چال تھی یا پھر یہ ایک اتفاقاً ہونے والا حادثہ تھا؟ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ ایران کے وزیر داخلہ اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ یہ دونوں آذربائیجان کے دورے پر روانہ تھے، اور اس دورے کے دوران ان کا ہیلی کاپٹر فضا میں تباہ ہو جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس حادثے کی خبر ایرانی میڈیا کو ملنے کی بجائے سب سے پہلے مغربی میڈیا کو ملتی ہے، جن میں BBC اور CNN کا نام سب سے اوپر آتا ہے، جنہوں نے ہیلی کاپٹر گمشدہ ہونے کے دوران تحقیقات سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر ایرانی صدر کی موت کی خبر سنا دی تھی۔ کئی لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو کسی میزائل کا نشانہ بنایا گیا، اور کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کے ہیلی کاپٹر پر کوئی سائبر اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہیلی کاپٹر کی تمام مشینیں کام کرنا بند کر گئی تھیں، اور اچانک ہیلی کاپٹر آسمان میں ہی تباہ ہو گیا تھا۔ ایرانی صدر کی موت کے بعد پورے ایران میں افسوس کے دن چل رہے ہیں، جبکہ اسرائیل اور مغربی ممالک میں ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد جشن منایا جا رہا ہے، کیونکہ ابراہیم رئیسی وہ شخص تھے جنہوں نے ہمیشہ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور چند دن قبل اسرائیل پر ہونے والے میزائل حملے بھی ایرانی صدر نے ہی کروائے تھے، جس کی وجہ سے اسرائیل اور اسرائیل کی عوام ابراہیم رئیسی کو اپنا دشمن مان چکی تھی۔ ہمارا یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر پر کوئی قاتلانہ حملہ کروایا ہے تو اس کے پیچھے اسرائیل اور اس کی گورنمنٹ نے کون سی سازش چلی ہے، جس کی وجہ سے ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر آسمان میں ہی کریش کر گیا تھا۔ چند دن پہلے اسرائیل نے اپنے پاورفل ڈرونز کی مدد سے ایران کے سفارتخانوں پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں ایران نے اپنا بدلہ لینے کے لیے 300 سے 400 میزائل لانچ کر دیے تھے، جس کی وجہ سے اسرائیل میں بہت سا جانی اور مالی نقصان بھی ہوا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس حملے کے بعد اسرائیل نے اس کا کوئی بھی فارورڈ ری ایکشن نہیں دیا، اور یقیناً اسرائیل کی خاموشی خطرناک ثابت ہوئی۔ اور ان حملوں کے بعد امریکہ نے بھی اسرائیل کو ایران پر حملہ نہ کرنے پر زور دیا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل نے ایران پر کوئی بھی جوابی حملہ نہیں کیا۔ دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ اس حملے میں آذربائیجان نے بھی اسرائیل کا پورا ساتھ دیا ہے، جس کی وجہ سے ابراہیم رئیسی کے ساتھ ہونے والا ہیلی کاپٹر حادثہ پیش آیا، کیونکہ آذربائیجان ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے واپسی کے روٹ سے باخبر تھا۔ ایرانی صدر دوپہر کے وقت آذربائیجان سے اپنے واپسی کے روٹ پر روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے 2 اسکاڈ ہیلی کاپٹر بھی موجود تھے، جو کہ ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور ان کی سیکیورٹی کا پورا خیال رکھ رہے تھے۔ آذربائیجان کی سرحد سے ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر جب ایران میں داخل ہوا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک پہاڑی سلسلے میں کریش کر گیا۔ اس دوران حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو 2 اسکاڈ ہیلی کاپٹر تھے وہ بغیر رکے اپنے روٹ پر پرواز کرتے رہے، اور ان اسکاڈ ہیلی کاپٹرز نے اپنے مقررہ مقام پر پہنچ کر رپورٹ کیا کہ ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر کریش کر گیا ہے، اور پھر صدر کے ہیلی کاپٹر کی گمشدگی سامنے آئی۔ رولز کے مطابق اسکاڈ ہیلی کاپٹرز کا فرض یہ تھا کہ وہ ایک ہنگامی لینڈنگ کرتے اور صدر کی جان بچانے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور ان اسکاڈ ہیلی کاپٹرز کے پائلٹ نے جو موقف دیا، ان موقف میں ان کا کہنا تھا کہ موسم شدید خراب تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کرنا مشکل تھا۔
ترکی کے نائٹ ویژن طیاروں کی مدد سے صدر کے ہیلی کاپٹر کا پتہ لگایا گیا اور اس کی رپورٹ ایران کو دی گئی، کیونکہ ایران نے ترکی اور آذربائیجان سے مدد مانگی تھی اور ان طیاروں کے ساتھ مختلف ڈرونز بھی ایران میں بھیجے گئے۔ تمام تر چیزوں کو جانتے ہوئے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور چینلز کا یہ ماننا ہے کہ ابراہیم رئیسی کی موت کوئی عام طور پر پیش آنے والا حادثہ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ دونوں ممالک نے اہم کردار ادا کیا۔ ایران حکومت ابھی تک پتہ نہ لگا سکی کہ ہیلی کاپٹر میں کون سی خرابی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر کریش کر گیا تھا۔